کا مذہب نہیں ہے، نہ محدثین کا مذہب ہے کہ ضعیف روایات کو بالکل ہر لحاظ سے کالعدم قرار دے دینا. اگر اس میں ذوف شدت یعنی شدت والا ذوف نہیں ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. اور جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بھی انکار حدیث کی ایک صورت ہے، کیونکہ روایات میں ضعیف روایات ہمارے پاس زیادہ ہیں، تو حدیث کے انکار کی ایک صورت ہے کہ آپ ضعیف روایات کا بالکل انکار کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے ضعیف حدیث کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے. اسی طرح سے ضعیف حدیث پر کیا فضائل یا اعمال میں عمل کیا جا سکتا ہے، اور متقدمین محدثین کی اکثریت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں کیا حکم فرمایا ہے. اسی طرح سے میں آخر میں متقدمین محدثین سے 10-11 حوالے پیش کروں گا کہ جو لوگ ضعیف حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے، اور اس کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو بھی سامنے رکھوں گا کہ ان کا کیا کہنا ہے ضعیف روایت کے بارے میں. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی شروعات کروں، میں بتانا چاہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ فقہا اور محدثین کا یہ مذہب نہیں ہے کہ ضعیف حدیث کو ایک دم سے کالا دم قرار دے دیں، یعنی ضعیف حدیث کا سرے سے انکار کر دیں. بلکہ کہتے ہیں کہ جو انکار کرتا ہے ضعیف حدیث کا گویا کہ وہ حدیث کا منکر ہے، یعنی یہ حدیث کے انکار کرنے کی ایک صورت ہے. کہتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیث کے اندر زیادہ کمزوری نہیں ہے، شدت کے ساتھ یعنی زیادہ اس کے اندر ضعف نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے. تو دیکھیے، اس بارے میں 3-4 گروپ ایسے ہیں جو کچھ تو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ وہ حدیث مسکوک ہوتی ہیں، شک کے دائرے میں ہوتی ہیں، 100% 100% اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، احکام میں، عقائد میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، فضائل میں عمل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کچھ شرطیں انہوں نے رکھی ہیں کہ اس کے اندر جو بیان کر رہا ہے راوی کذاب نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، فاسق نہ ہو. اس طریقے سے انہوں نے شرطیں لگائی ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے قیاس کے مقابلے میں، اپنی رائے کے مقابلے میں. تو آئیے ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، یہ گفتگو، یہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ غور سے سنیے گا کیونکہ اس کے اندر پوری حوالے اور پوری دلیل ہے. جب آپ کے سامنے کوئی اگر اس طرح کی بات کرے کہ نہیں ضعیف روایت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے فضائل وغیرہ میں، تو آپ اس میں جواب دے سکیں کہ متقدمین محدثین کی اکثریت ہے جنہوں نے اس پر عمل کرنے سے منع کیا ہے، اس کو حجت نہیں سمجھا ہے. تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ضعیف حدیث مسکوک، شک والی ہوتی ہے، اس میں مقبول، صحیح و حسن حدیث ہونے کی جو شرطیں ہیں ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی جس سے یہ کہا جا سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے. اس وجہ سے مسکوک ہونے کی بنا پر، شک میں یہ چیز پڑھنے کی بنا پر ضعیف ہوتی ہے. اور مسکوک چاہے کھانے پینے کی چیز ہو، چاہے حدیث کے اندر ضعیف حدیث کی بات ہو، ہر وہ چیز جو شک میں ڈالے اس کو چھوڑنے کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن ایسے شخص سے پوچھ
گوش کی جانے والی ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 36 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اسی طرح سے ہر ایمان والے کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اگر اس طرح کا فتویٰ دیتا ہے تو پہلے اپنی فکر کرے، کیونکہ اس سے بھی سوال ہوگا، اس کے آنکھ سے، کان سے، دل سے سوال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 105 میں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست یعنی سیدھی حق والی راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اللہ کے پاس تم سب کو جانا ہے کہ وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث کا یہ ٹکڑا ہے کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والکذب فإن الکذب مذانب الایمان. اے لوگوں جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ یقیناً ایمان سے علیحدہ چیز ہے، الگ چیز ہے. مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 16. پتا چلا اس حدیث سے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ بے ایمان ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. اسی طرح سے شک والی چیزوں سے بچنا اپنے دین و عزت کی حفاظت کرنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 52 2051، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4094 1599 میں دیکھ سکتے ہیں. نعمان بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شبہ یعنی مسکوک شک میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین یعنی اسلام اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شک شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو یعنی شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور کو چرائے. قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے. سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں یعنی ان سے بچو. اور سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ جب درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا. سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر حلال اور حرام کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کے طور پر، سچ اور جھوٹ بولنے کے طور پر ہر معاملے میں آگاہ کر دیا گیا ہے، اور شک والی چیزوں کو چھوڑنے کے بارے میں، اس کو اپنا کر عمل کرنے کے نقصان ہونے کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے. اس سے بچیں گے تو دین اسلام اور عزت اور آبرو اور دل کے ذریعے پورا بدن محفوظ رہے گا. اور شک والی چیزوں میں پڑیں گے تو حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے، اور اس سے دین اسلام اور عزت و آبرو دل کے ذریعے پورا بدن خراب ہو جانے کا نقصان ہے. اس لیے مسکوک چیزوں سے بچنا ضروری ہے ہر معاملے میں. اسی طرح ضعیف حدیث پہ عمل کے معاملے میں اس کے ضعف یعنی کمزوری کو بغیر بتائے کہ بیان کے معاملے میں کہ جھوٹ میں پڑنے کا خطرہ ہے. اسی طرح سے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 5713 وغیرہ میں صحیح سند سے حدیث ہے اسی صحابی سے، اس کے آخر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک کھجور دیکھا
تو فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کا ہو سکتا ہے تو میں اسے کھا لیتا. اس لیے شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ضروری ہے، کیونکہ اسے اپنانے کی صورت میں حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے، کیونکہ شک والی چیز میں پڑھتے پڑھتے حرام میں پڑنے اور اسے اپنانے کی جسارت کر سکتا ہے. جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے دور میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ڈگری یافتہ مولوی حضرات ہیں، صحیح حدیث بیان کرتے کرتے غیر ثابت ضعیف روایتیں، ضعیف حدیثیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے بیان کر دیتے ہیں. اسی طرح سے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2518 ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 5714 وغیرہ میں ہے، صحیح سند سے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے، شک میں مبتلا کرتا ہے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو چیز یا جو بات شک میں ڈالے اسے چھوڑ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ سچائی یعنی صحیح بات دل کو یقین دلاتی ہے اور شک والی بات جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اس کو دل ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. اس لیے شک والی چیز یا بات ضعیف حدیث کو ترک کرنا ضروری ہے. کچھ لوگ ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں عمل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ، اس پر اچھا گمان کرتے ہوئے، جبکہ ایسے گمان کہ جس میں شک کا شیبہ ہو منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہے. اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6066 6724 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کرنے کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے. اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں 100% صحیح ہونے کا یقین نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں یہ گمان، یہ خیال کرنا کہ کچھ تو اس میں صحیح ہو سکتا ہے، لہذا عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ کچھ لوگ ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں عمل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے تحقیق سے کہ ضعیف حدیث 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، پھر بھی اس پر یہ گمان، یہ خیال کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث تو ہے، اس میں کچھ فیصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکتی ہے، جبکہ تحقیق سے پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% حدیث بات نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی بات کی جاتی ہے صرف گمان خیال کرنے کی بنا پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے گمان خیال کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا اکثر تحقیق کرنے کے بعد اس طرح کے گمان والی بات، خیال کرنے والی بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے میں صحابہ سے دلیل دینے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے پتا چلا کہ گمان کرنے سے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، بلکہ اکثر گمان جس چیز پر کیا جاتا ہے، جس پر خیال کیا جاتا ہے، وہ تحقیق کرنے کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے. اس بنا پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا. اسی طرح سے میں اب کچھ صحابہ سے دلیل دیتا ہوں کہ صحابہ ضعیف روایت کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے بیان کرنے والے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. جیسا کہ امام مجاہد بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 7 اور 21 میں، شقہ تابعی بصیر بن کعب عدوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حدیث بیان کی، اور حدیث بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ سنا نہ ان کی طرف دیکھا. تو بصیر تابعی بولے، اے ابن عباس، تم کو کیا ہوا ہے جو میری طرف بات نہیں سنتے؟ میں حدیث بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تم نہیں سنتے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک وہ شخص تھا جب ہم کسی شخص سے یہ سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو اسی وقت اس کی طرف دیکھتے اور کان اپنے لگا دیتے، یعنی اس کی طرف دیکھتے بھی تھے اور غور سے سنتے بھی تھے کان لگا کر کے. پھر جب لوگ بری اور اچھی راہ چلنے لگے، یعنی غلط اور غیر ثابت
جھوٹی حدیثیں بیان کرنے لگے تو ہم لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، مگر جس حدیث کو ہم پہچانتے ہیں یعنی جو ہم کو صحیح معلوم ہوتی ہے اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ صحابہ شکہ اعتبار کے لائق سچ بولنے والے تابعی کی بیان کردہ بلا واسطہ صحابہ کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے، نہ اسے سننا پسند کرتے تھے نہ اس کی طرف دیکھنا پسند کرتے تھے، نہ یہ گمان نہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ سچ بول رہا ہے، بلکہ تابعی جو بغیر صحابہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے میں جھوٹ کا یقین ہونے کی بنا پر اسے ناپسند کرتے تھے، اور ایسی حدیث تابعی کی بلا واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل کہلاتی ہے، اور یہ تابعی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ حدیث اصولی طور سے ضعیف ہوتی ہے۔ اور جب لوگ صحیح اور غلط غیر ثابت حدیث بیان کرنے لگے تو صحابی کہتے ہیں کہ حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دیے۔ مزید حوالہ کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 7، 19 اور 20 پر پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت لوگوں سے حدیث نقل کرنا، حدیث بیان کرنا، ان کی بیان کردہ حدیث کو سننا چھوڑ دیے کہ جب لوگ غلط حدیثیں، جھوٹی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ہاں، ان حدیثوں کو یہ نقل کرتے تھے، یاد کر لیتے تھے، سن لیتے تھے جو حدیثوں کو یہ جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ تو پتا چلا کہ جو مرسل اگر شیخہ تابعی بھی ہو، سچا تابعی بھی ہو صحابہ کے بعد والا، اور وہ بیچ سے صحابہ کے واسطے کو ہٹا کر کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرے تو وہ حدیث مرسل ہوتی ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے، وہ حجت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب مرسل روایت حجت نہیں ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو ضعیف روایت ہے وہ کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ وہ تو اور بھی حجت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے حدیث بیان کرنے والا شخص انسانی شکل میں شیطان بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7، 17 میں دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان ایک مرد کی صورت میں بن کر لوگوں کے پاس آتا ہے، پھر ان سے جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے۔ جب لوگ اس جگہ سے الگ ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے میں نے سنا، ایک شخص سے جس کی صورت میں پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا، وہ ایسا بیان کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ حدیث بیان کرنے والا شیطان انسانی شکل میں آ کر لوگوں کے پاس حدیث بیان کر سکتا ہے، اور بہت سی ضعیف حدیث بیان کرنے والی سند میں ایسے راوی بھی ہوتے ہیں تحقیق کرنے پر جن کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا ہے، نہ ان کے نام کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں لا اعرف، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ ضعیف حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مانتے تھے، اور محقق حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الحدیث ماہنامہ شمارہ 53 میں صفحہ نمبر 18 سے 23 پر کی ضعیف روایت حجت نہیں ہے، ضعیف روایت حجت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے محدثین، متقدمین محدثین جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے ضعیف روایت کے بارے میں؟ کیا ضعیف روایت فضائل میں لے سکتے ہیں؟ تو ایک بات جان لیجئے کہ ضعیف روایت، کمزور روایت، صحیح اور حسن کے بعد جو ضعیف روایت ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ کہ عقیدے میں نہیں لے سکتے، احکام میں نہیں لے سکتے، فضائل میں لے سکتے ہیں۔ کیا فضائل، ان سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ کیا فضائل شریعت نہیں ہے؟ احکام اور عقیدہ شریعت ہے، فضائل شریعت نہیں ہے؟ یہ تینوں شریعت ہے، اور شریعت نام ہے صحیح سند کے ساتھ حدیثوں پر عمل کرنے کا۔ جو حدیثیں صحیح سند سے ہیں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، عقائد میں، احکام میں، فضائل میں، تینوں میں۔ اور جو صحیح سند سے حدیث نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہے، تو اس پر عمل کرنے کی کیا بات ہے؟ اب آئیے ہم متقدمین محدثین سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ ضعیف روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور لوگ جو بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام مسلم نے، جن کی وفات سن 261 ہجری ہے، نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے حدیث نمبر 19، 20، 92 پر، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے شمارہ الحدیث میں نمبر ہے 53 صفحہ نمبر 24 پر نقل کیا ہے ان کی بات کو
میں اس کا مختصر حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس نے اس قسم کی ضعیف اور مجہول الاسناد احادیث بیان کرنے کی ٹھانی ہے اور ان ضعیف احادیث کے ضعف یعنی کمزوری اور خرابی کو جاننے کے باوجود اسے بیان کرنے کی عادت میں مبتلا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہیں ایسی روایت و احادیث کی روایت کرنے اور اس کی عادت بنانے پر اس بات نے آمادہ کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنا زیادہ حدیث کا عالم ہونا ثابت کرے، اور اس لیے تاکہ کہا جائے کہ فلاں نے کتنی ہزار احادیثیں جمع کی ہیں یعنی یاد کی ہیں، اور علم حدیث میں جو شخص اس راہ پر چلا اور اس طریقے کو اختیار کیا تو علم حدیث میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور اس کو جاہل کہنا اسے عالم کہنے کی بنسبت زیادہ بہتر ہے، اولا ہے. اس کے بعد محدث حافظ زبیر علی جی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام مسلم کی لمبی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام ہو یا ترغیب و ترہیب، فضائل وغیرہ، ہر حال میں ضعیف حدیث حجت نہیں ہے. اسی طرح سے امام ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں جو لکھا ہے اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب، فضائل وغیرہ میں بھی انہی راویوں سے روایت بیان ہونی چاہیے جن سے احکام کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں. دیکھیے شرح علل ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 پر. امام احمد بن ابراہیم جن کی سن وفات 125 ہجری ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف شقہ سچے راوی کی ہی حدیث بیان کریں. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7 اور 31. اسی طرح سے معلوم ہوا کہ امام سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ غیر شقہ و ضعیف راویوں کی روایت کو حجت نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح سے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جن کی سن وفات 181 ہجری ہے یہ بھی ضعیف روایت کو حجت نہیں سمجھتے تھے. صحیح مسلم کے مقدمے میں دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 32. اسی طرح سے امام لیث بن سعد المصری جن کی سن وفات 175 ہجری ہے یہ بھی ضعیف حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے. مسئلہ فضائل اعمال کا ہو یا احکام وغیرہ کا، دیکھیے الکامل لابن عدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1463 وغیرہ میں. دوسرا نسخہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 239 240 و الضعیفہ المانی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 حدیث نمبر 39 میں. امام یحییٰ بن معین، امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ جن کی سن وفات 198 ہجری ہے. امام زہری اور امام قتادہ کی مرسل روایت، امام قتادہ اور امام زہری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت بیان کرتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ ہوا کی طرح ہے. دیکھیے المراسل لابن ابی حاتم کے اندر صفحہ نمبر 3 اور اس کی سند صحیح ہے ان کے قول کی. معلوم ہوا کہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ بھی ضعیف حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ثقہ راوی کی صحیح سند کو ہی حجت جانتے تھے. الجرح و تعدیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں لابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 313 پر. اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جن کی سن وفات 233 ہجری ہے نے کہا امام جوہری کی مرسل روایت کچھ چیز بھی نہیں ہے. دیکھیے المراسل لابن ابی حاتم کے اندر صفحہ نمبر 3 و تاریخ ابن معین کے اندر نمبر ہے 1027 اور ان کے قول کی سند صحیح ہے. معلوم ہوا کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بھی ضعیف حدیث کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح سے امام ابو زرع راضی جن کی سن وفات 264 ہجری ہے انہوں نے کہا مرسل سے حجت نہیں پکڑی جاتی اور حجت صرف صحیح متصل سندوں سے ہی پکڑی جاتی ہے. دیکھیے المراسل لابن ابی حاتم کے اندر صفحہ نمبر 7 پر. پتا چلا کہ امام ابو زرع راضی بھی ضعیف حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے. اسی طرح سے امام شعبہ جن کی سن وفات 160 ہجری ہے یہ بھی ضعیف حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے. دیکھیے الجرح و تعدیل کے اندر صفحہ نمبر 157 میں، تہذیب الکمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 454 میں، دوسرے نسخے میں جو 8 جلدوں میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454 میں. اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی سن وفات 204 ہجری ہے یہ بھی صرف صحیح حدیث کو ہی حجت سمجھتے تھے، ضعیف حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے. دیکھیے مناقب شافعی لابن ابی حاتم صفحہ نمبر 94 اور 95 میں اور ان کے قول کی بھی سند صحیح ہے. اسی طرح سے اختلاف الحدیث شافعی کے اندر 560 پر دیکھ سکتے ہیں. پتا چلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ضعیف روایت کو حجت نہیں سمجھتے تھے بلکہ صحیح حدیث کو ہی وہ حجت سمجھتے تھے، اسی پر عمل کرنے کو پسند کرتے تھے. اسی طرح سے
इमाम अबू हातिम अर्राजी जिनकी सने वफात 277 हिजरी है, ज़ईफ हदीस को हुज्जत नहीं समझते थे। देखिए अल-जरह व तादील इब्न अबी हातिम के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 283 284 के अंदर, और इनके कौल की सनद सही है। इसी तरह से किताबुल मरासिल इब्न अबी हातिम के अंदर सफा नंबर 7 में देख सकते हैं। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी सने वफात 256 हिजरी है, ये भी ज़ईफ हदीस को हुज्जत नहीं समझते थे, जैसा कि सुनन तिरमिजी के अंदर 364 वगैरह है। मैंने आपके सामने इन मुहद्दिसीन के अक़वाल को रखा हवाले के साथ, आप इस पर मुतालबा कर सकते हैं, इस पर आप मुताला कर सकते हैं। इसी तरह से इमाम सुफियान बिन सईद अस-सूरी जिनके सने वफात 167 हिजरी है, ये कहते हैं अगर सिकाह रावी गैर सिकाह रावी से रवायत करे तो मत लो, अगर गैर सिकाह रावी से रवायत करे तो मत लो, और अगर सिकाह रावी से रवायत करे तो ले लो। देखिए अल-जरह व तादील इब्न अबी हातिम की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 318, और इनके कौल की सनद सही है। पता चला कि इमाम सुफियान भी ज़ईफ हदीस को हुज्जत नहीं समझते थे, ज़ईफ रावी की रवायत को हुज्जत नहीं समझते थे। मेरे दोस्तों और भाइयों, तो ये तमाम हवाले मैंने आपके सामने रखा कि ज़ईफ रवायत न अकायद में, न अहकाम में, न फजाइल में ले सकते हैं, न उस पर अमल कर सकते हैं, न ये हुज्जत है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही नहीं है, तो इस पर अमल करने की बात कहां से आती है। इसी तरह से शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हम दुनिया के मुसलमान भाइयों को नसीहत करते हैं कि ज़ईफ हदीस पर मुतलकन अमल करना छोड़ दें और अपनी हिम्मतों का रुख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा अहादीस की तरफ मोड़ दें, क्योंकि इसमें ज़ईफ रवायत से बेनियाजी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ में वाक़े होने से निजात है। देखिए मुकद्दमा सही अल-जामे जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 56 पर। और ज्यादा तफसील से जानने के लिए अबू अली सर असरफ बिन सईद अल मिस्री की किताब हुक्म अल अमल बिल हदीस अल ज़ईफ की ज़ईफ फी फजाइल अमाल का मुताला करें, और सही ज़ईफ जामे सगीर का शुरुआती मुकद्दमा आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं इनके कौल को। इन मुहद्दिसीन की बात से पता चला कि ज़ईफ रवायत में झूठ की मिलावट होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठी चीज से बचने का हुक्म देते थे, जैसा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास इय्याकुम वल कज़ब फइन्नल कज़ब मजानिबुल ईमान, ऐ लोगों झूठ से बचो, क्योंकि झूठ यकीनन ईमान से अलहदा चीज है, ईमान से अलग चीज है। मुस्नद अहमद वगैरह के अंदर हदीस मौजूद है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, ज़ईफ रवायत पर अमल करना ये झूठी बात पर अमल करने के मुनाफी है। ज़ईफ रवायत के अंदर सच बात की और झूठ बात की ये मिलावट होती है, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। 100% की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, और ये मशकूक है, और मशकूक चीज के बारे में छोड़ने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा ज़ईफ रवायत किसी भी एतबार से हुज्जत नहीं है अक्सर व बेशतर मुहद्दिसीन के नजदीक। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।